اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی اور مکرمی، مرزا جہلمی کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اسلام کے تمام فرق کے علماء کافر ہیں، لیکن ان فرق کے عوام کافر نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک اہل سنہ کے تمام فرق کے علماء کافر ہیں۔ اہل حدیث کے علماء ناسبی ہونے کے سبب، بریلوی علماء خواجہ معین چشتی کے کلمے کی تعویل کے قائل ہونے کے سبب یا کلمہ مذکورہ کے دفاع کرنے کے سبب کافر ہیں۔ دیوبند کے علماء چشتی صاحب یا تھانوی صاحب کے کلمے کا دفاع کرنے کی وجہ سے یا اس کے قائل ہونے کی وجہ سے سب کافر ہیں۔ اور اشریہ کے علماء اپنے ہر امام کو مفروض الطاعہ، معمور من اللہ اور منصوص من اللہ اور معصوم عن الخطا ہونے کے سبب۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیے کہ جہمی صاحب کے نزدیک تمام اسلام کے ہر فرقے اور ہر فرقے کے تمام علماء کافر ہیں، اور عوام جو ہے وہ جہمی صاحب کے نزدیک وہ مسلمان ہے۔ یہ بڑا خطرناک نظریہ ہے، لیکن اگر یہ علماء کافر ہیں تو عوام بھی کافر ہوئے۔ اب جہلمی صاحب کا استدلال ہے کہ عوام کافر نہیں ہے۔ اب استدلال ان کا یہ ہے کہ عوام اپنے علماء کے ان عقائد سے واقف نہیں ہے، لہذا وہ کافر نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو محترمی و مکرمی کے نزدیک اس استدلال پر پرویزی فرقے کے عوام، چکراری فرقے کے عوام، دیندار تحریک کے عوام، لاہوری مرزائیوں کے عوام سب کے سب کافر قرار نہیں پاتے، بلکہ وہ مسلمان ہی قرار پاتے ہیں۔ یہی نہیں، محمودی فرقے کے عوام کے ایک تعداد جہلمی صاحب کے نزدیک کافر قرار نہیں پاتی۔ اب ہم کیسے ان کے علماء ہی کافر قرار پاتے؟ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کے نزدیک لاہوری مرزائیوں سے نکاح جائز ہے، تو وہ بالکل جہلمی صاحب کا ہی عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ اب جہلمی صاحب انکار کریں یا اقرار کریں، بات واضح ہو چکی ہے۔ جہلمی صاحب کی سازش واضح ہو چکی ہے، اور اب کوئی جہلمی صاحب کے انکار پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ سچ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب نے اعتراف فرمایا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اور مولانا تھانوی کے کلمات کی تعویل یعنی انٹرپریٹیشن خود جہلمی صاحب کے استاد اول اسحاق جھالوی لائل پوری صاحب نے بھی کی ہے۔ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں جہلمی صاحب سے، اسحاق صاحب لائل پوری وہ شخص ہیں جن کو جہلمی صاحب نے الیعاذ باللہ وقت کا حسین قرار دیا ہے اور نعوذ باللہ شیخ الاسلام قرار دیا ہے، لیکن جہلمی صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کلمات کا اسحاق جھالوی نے دفاع کیا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ تعویل کی ہے، ٹھیک ہے، اور تعویل کا لفظ استعمال کیا۔ سوال یہ ہے کہ کلمات مذکورہ کا اسحاق جھالوی نے دفاع کیا ہے یا تعویل کی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جہلمی صاحب سے۔ جہلمی صاحب نے تعویل کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اسحاق جھالوی لائل پوری کی صرف تغلیط پر اکتفا کریں لیکن تکفیر نہ کریں۔ اگر اسحاق جھالوی لائل پوری تعویل باصطلاح جہلمی کرتے ہیں تو علماء بھی تعویل کرتے ہیں، نہ کہ دفاع، لہذا یا تو مرزا جہلمی اسحاق جھالوی کو کافر اور دجال قرار دیں یا پھر علماء کو بھی کافر اور دجال کہنا بند کر دیں۔ اب یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور جہلمی صاحب اس طرح اس سوال سے پکڑے گئے ہیں کہ انشاءاللہ تا قیامت ہی نہیں بلکہ ابد الاباد تک اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہی نہیں، یہ بھی دیکھیے کہ اسحاق جھالوی صاحب کے نزدیک امت میں نبوہ بند نہیں ہوئی، صرف منصب نبوہ بند ہے، یعنی ایک شخص نبی تو بن سکتا ہے مگر اس کو اعلان النبوہ کرنا ممنوع ہے، یہ ہے ان کا عقیدہ۔ اب مرزا جہلمی جو ہیں وہ اثنا عشریہ اور مستعلیہ کے عقیدہ امامت کو ختم نبوت پر ڈاکہ قرار نہیں دے سکتے۔ اسحاق جھالوی نے جہلمی صاحب کے دعوی ایمان کو ہی کاذب اور مشکوک کر دیا ہے، کیونکہ جہلمی صاحب کہتے ہیں کہ جس نے بھی انبیاء کی صفات غیر نبی میں مان لی تو وہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے۔ تو جہلمی صاحب سے گزارش ہے کہ اسحاق جھالوی کے لیے تو وہ تو کھل کر یہ کہتے ہیں کہ
نبوت جاری ہے اور کوئی اور کیا کہتے ہیں دعوی نبوہ بند ہے تو پھر یہ باتیں ہیں تو پھر وہ تو دعوی عقیدہ امامت پہ بھی اعتراض نہیں کر سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ اثنا عشریہ اور مستعلیہ کے عقائد پر بھی جہلمی صاحب اگر کوئی اعتراض کریں گے تو اسحاق جھالوی پر پہلے کریں گے. یعنی ان کو پہلے اسحاق جھالوی ایک ایسی دیوار ہے جو جہلمی صاحب کی بے دریغ تکفیر اور دیگر فرق کے علماء اور عوام کے مابین کھڑے ہوئے. اب یہ بات ہم نے بیان کر دی ہے. اب اگر جہلمی صاحب سے کچھ ہم سوالات کرتے ہیں اور یا مطالبات کرتے ہیں، آپ لوگ جیسا سمجھیں سوالات ہیں کہ مطالبات ہیں، یہ پڑھ لیجئے اگر پڑھ سکتے ہیں، ورنہ میں تو پڑھتا ہی ہوں. اگر علماء ان وجوہ سے کافر ہیں تو اسحاق جھالوی لائل پوری بھی کافر ہیں. یعنی اب جہلمی صاحب کس طرح انکار کرتے ہیں، یہ تو بہت اچھا سوال ہے. اور اسی طرح اگر اسحاق جھالوی لائل پوری مسلمان ہیں تو پھر یہ علماء بھی مسلمان ہیں. یہ ذرا دیکھ لیجئے. اب دیکھیں جہلمی صاحب کیا جواب دیتے ہیں اس کا. اور ظاہر بات ہے کہ ابھی ہم جواب دیں گے، ہم ان کو ٹائم لیمٹ بھی دیں گے، بلکہ ان لمیٹڈ ٹائم دیں گے. دوسرا سوال، سیکنڈ کوشچن ہے یا مطالبہ، جو بھی جہلمی صاحب سمجھیں کہ جہلمی صاحب کے پاس کیا دلیل ہے کہ علماء تو دفاع کرتے ہیں اور اسحاق جھالوی تعویل کرتے ہیں. یہ بہت اہم سوال ہے. جہلمی صاحب انشاءاللہ نہ تو اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور ہم نے جو مطالبہ دلیل کیا ہے تو انشاءاللہ وہ ابدالآباد تک اس مطالبے کا جواب نہیں دے سکتے. جہلمی صاحب تسلیم و اقرار کرتے ہیں کہ اسحاق جھالوی لائل پوری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو کہ 632 CE میں ہوئی ہے، اس کے بعد پیدا ہونے والے کم از کم 2 اشخاص کی کلمات کی تعویلات کی. حالانکہ ضروریات الدین میں تعویل بھی کفر ہے. اب اگر اسحاق جھالوی نے دفاع نہ کیا تعویل کی تو بھی اسحاق جھالوی کافر و دجال ہو گئے، اور جہلمی صاحب اسحاق جھالوی کو شیخ الاسلام نعوذ باللہ، یعنی کہ ایک ایسے شخص جو جہلمی صاحب کے اپنے اصول و قواعد پر ضروریات دین کا منکر ہے، اس کو شیخ الاسلام اور نعوذ باللہ استغفر اللہ وقت کا حسین قرار دے کر خود کافر اور کفریہ عقائد کو کفر نہ ماننے والے بن کر اپنے ہی اصول و قواعد پر کافر قرار پائے. ٹھیک ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیں. جہلمی صاحب کی یہ پکڑ ایسی ہوئی ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے کہ جہلمی صاحب کی تمام محنت جو ہے نا وہ اکھاڑ دی گئی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ سمجھے گا کہ جہلمی صاحب نے کتنی بڑی بات کہہ کر اپنے آپ کو پھنسوا دیا ہے. خود جہلمی صاحب پر واجب کہ اپنے آپ کو کافر اور مرتد خود اپنے اصول پر قرار دیں. اب ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اسحاق جھالوی صاحب کو مسلمان مانتے ہیں، شیخ الاسلام مانتے ہیں، الیاذ باللہ نعوذ باللہ توبہ کر کے کہتا ہوں کہ آپ اسحاق جھالوی جیسے شخص کو وقت کا حسین یا حسین وقت کہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے ہی اصول پر جہلمی صاحب کافر ہو گئے اور دوسرے سیدنا حسین کے گستاخ بھی ہو گئے. بہت بڑی گستاخی ہے. یعنی کہ اب ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ نے اتنی بڑی سیدنا حسین کی گستاخی کی ہے کہ جتنی بڑی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. آپ جن کو ناسبی کہتے ہیں نا، وہ تو وہ جو حقیقتاً ناسبی ہوں وہ بھی اس قسم کے الفاظ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے بڑے ایک ایسے شخص جس کو ایک شخص خود ضروریات الدین میں تعویل کر کے کفر قرار پاتا ہو، اس شخص کو آپ نعوذ باللہ کس سے تشبیہ دے رہے ہیں. دیکھیں جہلمی صاحب. اچھا جی، اب ہم ٹائم دیتے ہیں کہ جواب دے جہلمی صاحب. ٹائم ابدالآباد تک ہے، ان لمیٹڈ ٹائم ہے، یعنی سپیٹرنیٹی تک ٹائم ہے، کبھی اینڈ نہیں ہو رہا. آپ کبھی بھی جواب دیں، قیامت تک کی بھی قید نہیں لگائی ہے جہلمی صاحب. ابدالآباد، ابد بھی نہیں کہا میں نے، حالانکہ ابد اور ابدالآباد میں حقیقتاً فرق نہیں ہے، صرف یہ لفظی مسئلہ ہے، لیکن ہم نے ابدالآباد کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ جہلمی صاحب جو ہیں انلمیٹڈ ٹائم واضح ہو کر آ جائے. ایٹرنیٹی آف آل ایٹرنیٹیز کہہ دیا ہے میں نے. اب اس کے بعد اور کتنا ٹائم دیں جہلمی صاحب کو. جہلمی صاحب کے معتقدین کا، اب ہم یہ فتویٰ بھی دے رہے ہیں، جہلمی صاحب کے معتقدین کا کسی مسلمان سے نکاح ہونا محال ہے، جیسا کہ فرعون کا جنت میں جانا محال ہے. یہ جہلمی صاحب بتا دیں گے. اگر میں بتا دے رہا ہوں جہلمی صاحب کو کہ جہلمی صاحب اب ہمارا بھی فتویٰ سن لیجئے کہ آپ کے کسی معتقد کا کسی بھی مسلمان سے شادی، نکاح
ہونا محال ہے، اور محال بھی کوئی ویسا نہیں، اس طرح کا محال ہے جس طرح کا آپ فرماتے ہیں کہ فرعون کا جنت میں جانا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ ہم نے بھی آپ کو یہ کہہ دیا۔ آپ دیکھیں کیا جواب دیں۔ جو حضرات ٹیکسٹ کو بطور وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم یہ دکھا دے رہے ہیں، یہ ٹیکسٹ دیکھ لیجئے کہ یہ ہم نے لکھ دیا ہے، تشریح بھی کر دی ہے۔ اور اب اگر جہلمی صاحب کے پاس کوئی بھی جواب آپ ان سے پوچھے بغیر، آپ عوام سے کو مغالطہ نہیں دے سکتے، اور کوئی بھی جواب ان سے پوچھے بغیر آپ دے سکتے ہیں کہ جہلمی صاحب کذب کر رہے ہیں۔ وہ انکار کریں گے، زیادہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے ہم سے پوچھا نہیں، ہم نے تو تکفیر نہیں کی، تو ہم یہ کہیں گے کہ اب یہ ان کا کذب واضح ہو گیا ہے، اور اس حد تک واضح ہو گیا ہے کہ بڑے سے بڑا شخص بھی جو کذاب و دجال ہو، وہ بھی اپنے کذب کو اس طرح پیش نہیں کر سکتا جس طرح ڈنکے کی چوٹ پہ جہلمی صاحب نے کیا تھا۔ لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے جہلمی صاحب کا کذب واضح ہو گیا ہے، اور اب آپ یہ چیز، اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ میرا نام لے کر پہنچائے، میں نے کبھی یہ لوگوں سے نہیں کہا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میں کوئی نہیں یہ بات کرتا، مگر میرے کانسیپٹس آپ جہاں تک پہنچ سکتے ہیں پہنچائیں، کیونکہ دین کا سب سے بڑا دشمن جہلم میں بیٹھے ہوئے تمام علماء کو، ہر فرقہ کے علماء کو تکفیر کر رہا ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے تو وہ یہی کہتے کہ سب سے پہلے جہلمی کا مقابلہ کیا جائے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے وہ ایک الگ بحث ہے، مگر اگر میں ایک بات اس پر اور بڑھا دوں کہ جہلمی صاحب، ایک بات ہے کہ اسحاق جہلوی سے ہمارے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن اسحاق جہلوی نے مرنے کے بعد ایک ایسا کام کر دیا ہے جو ہزاروں جہلمی کی کوشش پر کو تباہ و برباد کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس اسحاق جہلوی نے یہ ثابت کر دیا کہ تکفیر جہلمی پہلے اپنی خود کرے، جہلمی صاحب اپنی خود فرمائے، اور اس کے بعد کسی کو مسلمان یا کافر ہونے کا کوئی بیان کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم نے بیان کر دی ہے۔ والسلام تمت۔